والنجم اذا ہوا صدق اللہ العظیم۔ آج کی رات ہمارے اور آپ کے نبی گئے بھی ہیں اور واپس پلٹ کر بھی آئے۔ بریلی کے امام نے دوسرے شعر میں جواب دیا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ۔ موسیٰ کا مقام اور ہے، حبیب خدا کا مقام اور ان اللہ اشتاق الی لقائک، اے رسول اللہ آج اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا نے وہاں فرمایا تھا، اے عبد القادر تیری گردن پر، وہ نبیوں کی مسجد، اللہ اکبر، کہتے ہیں وہاں 1,40,000 نبیوں کا مجمع لگا تھا سبحان اللہ۔ 1,40,000 نبیوں کا مجمع ہے، اللہ اکبر، سارے نبیوں کا مجمع ہے، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، جو ہی گئے جبرائیل میکائیل نے اذان پڑھی، جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اقامت پڑھی، سارے نبی کھڑے ہیں۔ اب امام کون بنے؟ سارے نبی صف بصف قطار در قطار صف میں کھڑے ہو گئے، سارے نبی 1,24,000 انبیاء اکرام کھڑے ہو گئے، امام کون بنے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر کہہ کے میرے آقا کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ آپ مصلی امامت پہ جائیں اور سارے نبیوں کی امامت فرمائیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ گئے تو کیا پتا چلا، ایک بہت سارے نکتے ہیں، ایک دو نکتے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت سارے نکتے۔ ایک نکتہ یہ ہے، اللہ کو اس سے پتا چلا سارے نبی تو اپنی امتیوں کے امام ہیں، ہمارا نبی وہ نبی ہے جو امتیوں کا نہیں بلکہ نبیوں کا بھی امام ہے سبحان اللہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سبحان اللہ، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ حضور مصلی امامت پہ گئے، نماز پڑھائی، لیکن آپ اتنی بار سنتے رہتے ہیں اتنے زمانے سے کہ آپ نے آج تک یہ سنا کہ کسی نبی نے انکار کیا ہو کہ میں حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہو کہ میرا وہ حسن ہے کہ جو میرے حسن کو دیکھ لیتا 3 مہینہ وہ بھوکا اور پیاسا رہ لیتا تھا، لہٰذا امامت میں کروں گا، امامت کا حقدار میں مقتدی نہیں بنوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہو کہ میرے پاس عصا تھا جس سے میں نے جو فرعون کے جادوگروں کو مات دی تھی، لہٰذا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا ان کے پیچھے۔ یا حضرت ابراہیم نے کہا ہو کہ میں جلتے ہوئے آگ میں کود گیا، میرا کرتا بھی نہیں جلا، لہٰذا آج میں امامت کروں گا، ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا۔ یا حضرت عیسیٰ نے کہا ہو کہ میرے ہاتھ سے کوڑی کے مرض اور برس کے مرض شفا پا جاتے تھے، میں کم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو بھی جلا دیتا تھا، میں جو ہے اور بھی بہت سارے اجازات تھے، لہٰذا آج میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت گرامی کسی نبی نے یہ کہا ہو، تاریخ بتاتی ہے کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ سارے ہاتھ باندھ کر حضور کے پیچھے کھڑے رہے۔ تو کیا پتا چلا، ارے جبرائیل حضور کو نبیوں کا امام بنائے، نکتہ جبرائیل حضور کو نبیوں کا امام بنائے تو کوئی نبی انکار نہیں کر سکتا، اور صدیق اکبر کو حضور اپنے حکم سے صحابہ کا امام بنا دے تو کوئی صحابی بھی انکار نہیں کر سکتا سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں جبرائیل اگر امام بنا دے تو کوئی نبی انکار نہیں کر سکتا، یہاں تو حضور جبرائیل کے بھی امام ہے سبحان اللہ۔ تو اگر حضور کے حکم سے صدیق اکبر اگر صحابہ کے امام بن جائیں تو کوئی صحابی انکار نہیں کر سکتا، قسم خدا کی کسی صحابی نے انکار بھی نہیں کیا ہے سبحان اللہ۔ تو آج انکار کرنے والے خود اسلام کے منکر ہیں، وہ ابو بکر یا صحابہ کے منکر نہیں ہے، بلکہ انکار کرنے والے وہ اسلام کے منکر ہیں، اللہ اکبر، وہ اسلام کی پہلی جماعت ہے، لہٰذا وہ پہلی جماعت کا انکار کر کے خود اسلام اور ایمان کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، کیا سما تھا، اللہ اکبر کیا سما تھا۔ اور وہ کیسی نماز ہوگی نا، نماز تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، کئی بار لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ میں نے فلاں جگہ نماز پڑھی اور ایسی قرات ہوئی سبحان اللہ، مزہ آ گیا، نماز میں وجد اور لطف آ گیا۔ میں کہتا ہوں وہ کیسی نماز تھی کہ مسجد اقصیٰ ہے، نبیوں کی وہ مسجد ہے اور مقتدی تمام نبی ہیں، اللہ اکبر، اور فرشتے ہیں، اور امام الانبیاء ہے، اور امام الانبیاء اپنی زبان مبارک سے قرآن پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ بتاؤ اس نماز کا عالم کیا ہوگا، اس نماز کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پڑھائی، نماز کے بعد سارے انبیاء بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، اللہ اکبر۔ آج جیسے معراج کی اس رات میں، اللہ اکبر، پتہ نہیں وہ وقت کون سا تھا،
ہو سکتا ہے کہ اس رات اور بھی تھوڑا آگے کا وقت ہو، لیکن یہی رات تھی۔ اللہ اکبر۔ آج زمانے بھر میں اور دنیا کے کونے کونے میں اسی رات میں لوگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن نماز کے بعد یہ دیکھیں آج وہ سنت بھی ادا ہو رہی ہے مسجد میں محفل کرنے کی، کہ وہاں بھی نماز کے بعد ایک اجتماع ہوا تھا، ایک محفل ہوئی تھی جس میں سارے نبیوں نے خطاب فرمایا تھا۔ آج اسی سنت پر عمل ہو رہا ہے کہ آج نماز کے بعد بھی حضور کی شان معراج بیان کرنے کے لیے یہاں بھی محفل ہو رہی ہے۔ اللہ سنت ادا ہو رہی کہ وہاں بھی مسجد تھی، وہاں بھی نماز تھی، نماز کے بعد محفل تھی۔ آج پتہ نہیں لوگ کریں گے، میدانوں میں کریں گے، پتہ نہیں بازاروں میں کریں گے، گھروں میں کریں گے، لیکن یہ سنت کیسی عظیم سنت ادا ہو رہی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں اسی محفل کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی اللہ اکبر بیٹھ گئے تو روایتوں میں آتا ہے سارے نبیوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اور اللہ نے جو ان کو اعجازات کمالات عطا کیے تھے ان اعجازات اور کمالات فضائل کو بیان کر کے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اور کہا ساری تعریفیں ساری حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے دست قدرت سے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے پہلا انسان بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے ایک کے بعد اگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جس نے مجھے جلتے ہوئے آنکھ کے انگارے میں محفوظ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا خطاب الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں ساری خوبیاں حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس نے مجھے تورات عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اور بھی نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے روح اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس نے مجھے نبی اور رسول اور انجیل عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے لیے سارے پہاڑوں کو اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ حضرات گرامی ایک کے بعد ایک کئی نبیوں نے اپنے اپنے فضائل کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے کمالات کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف اللہ کی حمد بیان کی۔ جب سارے نبی کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، اب اللہ اکبر اس مجلس اس محفل کا صدر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صدر محفل کون تھے؟ وہ نبیوں کا امام آمنہ کا لال تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی چھوٹے موٹے ہر محفل کی یہ بات ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے بعد پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو محفل کا مین ہوتا ہے صدر ہوتا ہے وہ بعد میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی ابھی حافظ صاحب شعر پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کہ یہ بیان ہے وہ بیان کہ جس کا کوئی بیان نہیں، یہ سخن ہے وہ سخن جس کا کوئی سخن نہیں، یہ بیان ہے وہ بیان جس کا کوئی بیان نہیں۔ حضرات اس کی وجہ یہ ہے، بس تھوڑی سی بات آگے تو بیان کر دوں کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا نا، تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو عام طور پر جب کوئی محفل ہونا تو جب کوئی چھوٹا تقریر کرے نا تو جب وہ کوئی موضوع لیتا ہے تو موضوع ختم کر کے جب بیٹھتا ہے نا تو جب کوئی بڑا ان سے عالم جب بزرگ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ جو پہلے حضرت بیان کر کے گئے میں اسی بیان کو آگے بڑھا دیتا ہوں، میں اسی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، میں اسی بات کو تکمیل کر دیتا ہوں، کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں میں اسی بات کو پوری کر دیتا ہوں، اسی بیان کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ارے جتنے بھی بیان کرنے والے آئے ہر ایک کے بیان میں کمی ہوتی ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صاحب معراج شب اسرا کے دولہا بیان کرے تو بیان کی انتہا ہو جاتی ہے۔ حضور کے بیان کے بعد کوئی اور بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں اور شروع کروں جہاں سارے بیانوں اور وائزوں کا واز، جہاں سارے مقرروں کی تقریر، جہاں سارے خطیبوں کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے اللہ اکبر، وہاں سے میرے نبی کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں سے میرے نبی کا خطاب شروع ہو پھر وہاں کون شروع کر سکتا ہے؟ یہاں سے اسی وجہ سے میرے لئے کہ امام نے کہا میں نثار تیرے کلام پر اللہ پر، کہ وہ سخن ہے وہ سخن جس کا کوئی سخن نہیں، وہ بیان ہے جس کا کوئی بیان نہیں۔ اللہ پر جب سارے نبیوں نے بیان فرما دیا اب وہ کھڑے ہوئے کہ جس کے بیان کا کوئی بیان نہیں، سبحان اللہ، جس کے خطاب کا کوئی جواب نہیں۔ جب حضور کھڑے ہوئے تو کیا کہا، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین،
کہا ساری خوبیاں، ساری تعریفیں، سارے حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیا کہا؟ فرمایا بشیروں و نذیر کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے مجھے بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ اکبر. پھر فرمایا وانزل علی الفرقان تبیانا لکل شیء، اللہ نے مجھ پر فرقان، وہ قرآن نازل کیا ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا مکمل بیان فرما دیا ہے. سبحان اللہ. پھر میرے آقا نے فرمایا جعل امتی امتا وسطا. پھر میرے آقا نے یہاں 3 جملے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا ہے. اللہ اکبر. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو امت وسط بنایا ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے. سبحان. ابھی اول کا کیا معنی ہے، آخر کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر. حضور بھی اول ہیں آخر بھی ہیں، حضور کی یہ صفت ہے، لیکن امت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میری امت بھی اول ہے آخر ہے. کیا مطلب یہ ہے، اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امتیں مجھ سے پہلے آ چکی ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جنت میں داخلے کا وقت ہوگا، تو سب سے پہلے سارے نبیوں کی امتوں سے پہلے سب سے اول جس کی امت جنت میں داخل ہوگی وہ میری امت داخل ہوگی. سبحان اللہ. اور آخر اس طرح سے ہے کہ سارے نبیوں کے بعد میں آیا ہوں اور سب سے آخر امت میری امت ہے. سبحان اللہ. یہ بیان ہوا. اللہ اکبر. لیکن میں قربان جاؤں، بس یہی میں نے کہا معراج ہو گیا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. سبحان اللہ. مجمع ہے نبیوں کا، مسجد اقصی میں محفل سجی ہے اور خطبہ امام الانبیاء دے رہے ہیں اور امت سے پیار دیکھے نبیوں کے سامنے ہم امتیوں کا بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ہماری روحیں اس نبی پر قربان، ہمارے دل اس پر نبی پر قربان، ہماری روحوں کے آقا، ہمارے دلوں کے آقا، ہمارے جسم و جان کے آقا، وہ رحمتوں والے نبی، اللہ اکبر، وہ شفاعت والے نبی، وہ آمنہ کے لال، ہم ان پر قربان ہو جائیں. پھر ہم سر جھکا کر حضور کی غلامیت کے نسبت سے یہ نہ کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے آقا، تیری معراج کے تو کہاں تک پہنچا، تیری معراج کے تو کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا. سبحان اللہ. ہم نہ کہیں رسول اللہ آپ کہاں تک پہنچے، ہماری معراج تو یہ ہے کہ آپ اپنے قدموں میں بٹھا لیں. ہم کہیں گے کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام اختصار کے ساتھ، حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے سارے نبیوں کو رخصت کر کے آپ پھر سواری پر تشریف فرما ہوئے. اللہ اکبر. آخری لمحے تک لے کر جا رہا ہوں. حضرات گرامی، پہلا آسمان آیا، دوسرا آسمان آیا، تیسرا آسمان آیا اور نبیوں سے ملاقات ہوتی گئی. اللہ اکبر. اچھا، یہاں پر اور ایک نقطہ بیان کر دوں. جب حضور پہلے آسمان پر گئے، جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازے پر جو محافظ فرشتہ، نگہبان فرشتہ تھا، وہ خاص دروازہ تھا. اللہ اکبر. وہ خاص دروازہ تھا. اس نے کہا کون؟ تو جبرائیل امین نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. اچھا، اب اگر کسی کے دروازے پر آپ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور آپ وہ کہنے والا کہے کہ کون، آپ اپنا نام بتائیں. اس سے پتا چلا کہ جب کسی کے گھر پر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر وہ پوچھے کون تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں، اپنا نام بتانا چاہیے. حضور کی سنت بھی ہے. سبحان. لوگ عام طور پر کہتے ہیں کون بول رہے ہیں کہ میں ہوں، میں کون ہے، اب اپنا نام بولیں تاکہ پتا چلے گھر والے کو. یہ سنت بھی ہے، باقاعدہ سنت بھی ہے. یہاں جبرائیل امین کی بھی سنت ہو گئی. تو جب آپ اپنا نام بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یا تو وہ دروازہ کھول دے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھے گھر والا کیوں آئے ہو. یہی ہوتا ہے نا. تو جبرائیل امین نے جب کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں تو محافظ نگہبان فرشتے کو کہنا چاہیے تھا یا تو دروازہ کھول دیتے یا کہتے کیوں آئے ہو. لیکن یہاں نہ دروازہ کھل رہا ہے نہ یہ کہا جا رہا ہے کیوں آئے ہو. سوال کا رخ بدل جاتا ہے. وَمَن مَعَكَ، جبرائیل ہو تو بتاؤ آج تمہارے ساتھ کون آیا ہے. سبحان اللہ. تمہارے ساتھ کون آیا ہے، تاکہ پتا چلے اللہ اکبر کہ آج اس محافظ فرشتے کو بھی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اے فرشتوں، جبرائیل اکیلا آئے تو دروازہ بند کر دینا، محبوب کو لے کر آئے تو سارے دروازے کھول دینا. سبحان اللہ.
दरवाजा बंद कर देना, मेरे महबूब को लेकर आए तो सारे दरवाजे खोल देना। मम्मा आपके साथ कौन है? तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। तो कहा आज उनके आने की खुशी, कहाँ आने की खुशी है, मरहबा। उन्होंने मरहबा कहकर दरवाजा खोला, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातवां आसमान। अल्लाह अकबर। हजरत इकराम बहरहाल चलते चलते आप सिदरा पर पहुंचे। जब सिदरा पर पहुंचे, अल्लाह अकबर, यहाँ पर शान मुस्तफ़ा, नूरानी मुस्तफ़ा के जलवागिरी देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरा से आगे बढ़ने लगे, अल्लाह अकबर, जिब्राइल अमीन जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सातवां, यहाँ तक कि सिदरा तक आपके साथ सफर में हम सफर बनकर आया था, साथी बनकर आया था। जो ही सिदरा से आगे जाने लगे वहीं रुक गए। मेरे आका ने पूछा, ए जिब्राइल, अब ये कैसी वफा है, क्या आप मुझे छोड़ रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, अब आगे अल्लाह की अनवार और तजल्लियात की इतनी बरसात है और इतनी हैबत है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ूं या रसूल अल्लाह तो मेरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ूं या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म जलकर राख हो जाए। अल्लाह अकबर। यहां से जाने की इजाजत तो मुझे भी नहीं है, अल्लाह अकबर, यहां से जाने की इजाजत मुझे भी है नहीं है रसूल अल्लाह, आप जाए। अल्लाह अकबर। जिब्राइल हाथ बांध कर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। ये जिब्राइल की नूरानियत है, जिब्राइल नूर है, नूर नहीं, सर से लेकर पैर तक नूर है। सिर्फ सर से पैर तक नूर नहीं, बल्कि वो नूरानियों के इमाम भी है। वो नूरानियों के इमाम कह रहे हैं, अगर मैं सिदरा से एक कदम आगे और बढ़ाऊं तो मैं जलकर राख हो जाऊं। अल्लाह अकबर। जहां जिब्राइल नूरियों के इमाम जहां सिदरा से एक कदम आगे बढ़ाए तो वहां जिस्म जलकर राख हो जाए। अल्लाह अकबर। जहां जिब्राइल भी, क्या नूरानी जिस्म भी जलकर राख हो जाता है, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत वहां से आगे बढ़ते हैं तो हुजूर का जिस्म तो दूर की बात, हुजूर के जिस्म पर जो कुर्ता था उस कुर्ते का एक धागा भी नहीं चलता है। सुभान अल्लाह। आपके जिस्म के कुर्ता भी सलामत रहता है। पता चला, अरे जिस नबी के जिस्म पर रहने वाले, छूने वाले कुर्ते की ये शान हो कि जिब्राइल के पर जहां जला दे वहां हुजूर के कुर्ता भी ना जले। बताओ, जब कुर्ते की ये शान है तो कुर्ते के नीचे जिस्म मुस्तफा की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया कि हुजूर अगरचे बशर भी है लेकिन आप नूर भी हैं, लेकिन वहां बशरियत का ही जलवा, हुजूर अपने ये जिस्मानियात के साथ जा रहे थे। अल्लाह अकबर। से पता चला कि भाई अब देख लो मर्तबे, अल्लाह अकबर, ये शान है, ये मकाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लेकर गए। अल्लाह अकबर। फिर वहां से आला हज़रत फाजिल बरेली फरमाते हैं, अर्श आया और अर्श के बाद भी 70 हिजाबात आए, 70 पर्दे, और हर पर्दा अलग था, हर पर्दा अलग था, और हर पर्दे की मोटाई, उसका सफर 500 साल की मसाफत पर था। 500 साल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सारे पर्दों को, 70 पर्दे जो हर पर्दे की मोटाई 500 साल, हर पर्दे को उबूर करते गए। अल्लाह अकबर। फिर वो मकां आया जिसको मकां भी नहीं कह सकते, ला मकां आ गया। अब पता नहीं वो क्या था, वो कैसे अनवार, अब क्या कहे, उस मंजर को कौन बयान कर सकता है, उस मंजर को कौन बयान कर सकता है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं बढ़ता गया, लेकिन एक मकाम ऐसा आया कि अल्लाह के जलाल और अजमत की वजह से मुझे वहशत हुई। अल्लाह की जलाल और बुजुर्गी और हैबत की वजह से मुझे वहशत हुई। अल्लाह अकबर। जब मुझे वहशत हुई तो मैंने सुना कि कोई अबू बकर सिद्दीक की आवाज में मुझे कह रहा है, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका सलातक, ए मोहम्मद वही खड़े रहिए, आपका रब आप पर सलात भेजता है। सुभान अल्लाह। कि हुजूर फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज में जब ये आवाज आई, अबू बकर सिद्दीक की आवाज को सुनकर मुझे उनसियत हासिल हुई और मेरी वहशत दूर हो गई। सुभान अल्लाह। मेरी वहशत दूर हो गई। अब ये अलग मसला है कि अबू बकर सिद्दीक की आवाज क्यों आई। हजरात गिरामी, फिर वहां से आप आगे बढ़े, तो जब आगे बढ़े तो आवाज आती रही, अल्लाह अकबर, आवाज आती रही, उदनो या खैरल बरिया, उदनो या मोहम्मद, उदनो या अहमद। अल्लाह अकबर। उदनो या, ए मखलूक में सबसे बढ़कर बेहतरीन और फजीलत वाले, करीब हो जाइए, ए अहमद करीब हो जाइए, ए मोहम्मद करीब हो जाइए। बरेली के इमाम ने उस मंजर को यूं बयान किया, बड़ ए मोहम्मद करीब हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद। बड़ ए मोहम्मद करीब हो ए अहमद
قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں، وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. سبحان اللہ. اس کو کون بیان کر سکتے؟ کیا پتا نہیں وہ کیا عالم ہوگا، اس عالم کو کون بیان، وہ عالم بھی نہیں کہہ سکتے. پتا نہیں وہ کیسی جہان ہے. اللہ اکبر. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے. کیسے حضور فرماتے ہیں میں قدم بڑھاتا گیا. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وہ وقت آیا اللہ اکبر کہ میں نے اللہ اکبر رائی تو ربی احسن صورہ، میں نے احسن صورت میں اپنے رب کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ. رب کو دیکھ لیا. اللہ رب کو دیکھ لیا. اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ رب کو دیکھ لیا. بس آخری بات، رب کو دیکھ لیا. اور بہت سارے معاملات ہوئے. 70,000 رموز، 70,000 اسرار. اللہ اکبر. 70,000 حکایات. آپ کو کئی ساری چیزوں کے علم عطا فرمائے گئے. بہت کچھ عطا کیا گیا. رب کا دیدار بھی ہوا. قرآن نے پھر اتنا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے اپنے بندے کو وحی کی جو اس نے چاہا. کھل کر نہیں بیان کیا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب تر ہوا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. حضور اتنا قریب ہوئے رب کے. اللہ اکبر. قریب بھی لفظ بولنا سمجھانے کے لیے ہے. اللہ اکبر. حضرات اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو حضور نے اللہ اکبر جب قریب ہوئے تو پھر میرے رب نے آواز، الگ روایت، 1-2 روایت، رب نے فرمایا یا احمد انت وانا وما سواک ذلک خلقت لاجلک. اے حبیب، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے سب کچھ تیری وجہ سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. ایک تو ہے، ایک میں ہوں. تو محبوب نے کیا کہا؟ فرمایا یا الہی انت وانا وما سواک ذلک ترکت لاجلک. اے اللہ، اے میرے رب، میرے پروردگار، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں سب کچھ تیری وجہ سے چھوڑ آیا ہوں. سبحان اللہ. ایک روایت میں یہ ہے، فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا اے حبیب بما اشرفک یا احمد، اے حبیب بتائیں آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے، آپ کو کون سی چیز آج آپ کو عطا کی جائے. اللہ اکبر. تو پھر وہ نبی اللہ اکبر جس کو اللہ نے رحمت اللہ عالمین بنایا، بشیر و نذیر بنایا، مزمل بنایا، مدثر، یاسین، طٰہٰ، کیا کچھ عطا نہیں کیا، سب کچھ بتا کیا. تو وہاں بھی کچھ عطا ہو سکتا تھا، لیکن وہاں جا کر کیا مانگا، کہا رب نے فرمایا آج تمہیں کیا عطا کروں محبوب، تو بول کیا عطا کروں. اور بھی کچھ عطا ہوئے، لیکن جب خاص عطا کی بات ہوئی اللہ اکبر تو فرمایا شرفنی الیک بالعبودیہ. اے اللہ، میں خانہ کعبہ میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، میں صحن حرم میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، میں جو ہے وہ مینا عرفات میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، میں مکہ کے بازاروں میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، میں طائف کے برستے ہوئے پتھروں میں بھی کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، میں ہر جگہ کہتا رہا تو میرا اللہ ہے. اے اللہ، آج تو بھی تو کہہ دے اے محمد تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. تو میرا بندہ ہے اللہ، تو میرا بندہ ہے اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی بات آئی تو سبحان الذی اسریٰ برسولہ، بے نبی یہ نہیں کہا بلکہ بے عبد ہی کہا. یہ حضور کی چاہت تھی. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا. سبحان اللہ. یہ حضور کی خواہش پر کہ حضور نے خواہش کی اے اللہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے. یقیناً بندہ انسان سب کچھ ہو، لیکن انسانیت کا کمال یہ ہے، اللہ اکبر، بندگی کا کمال یہ ہے کہ ادھر سے کبھی آواز آ جائے اے میرے بندے تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا. بندگی قبول ہو جائے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں، لیکن رب کی طرف سے آواز آ جائے کہ بھائی ہاں اے میرا بندہ تو میرا بندہ ہے، تو یقیناً اللہ اگر وہ بندگی کی معراج ہو جائے. حضرات گرامی، اب سبق کیا ہے؟ حضور جب نکلے 2 رکعت مسجد حرام میں نماز پڑھ کر نکلے، اور جب مسجد اقصیٰ گئے تو وہاں بھی نماز پڑھی، بیت المعمور وہاں بھی نماز پڑھی، اور جب اس خاص معراج اور ملاقات سے واپس آ رہے تھے تو وہاں سے بھی 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے. سبحان اللہ.